إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے اور یہ قربانی کی عید ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور خریدتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے لیے اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کیا فرض ہے، کیا واجب ہے؟ کیا حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ کریں بہت ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے، اگرچہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ تو قربانی کریں بہت ثواب ملے گا۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں، حج تمتع یا قران کرتے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے جانور کاٹنا، جس کو کہ حج تمتع کا دم کہتے ہیں۔ وہ تو قربانی نہیں ہے، بیچ میں جو فائدہ اٹھائے اس کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج کو نہیں گئے، ہم لوگ گئے، تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کمانے کا بہت بڑا اجر رکھا، موقع رکھا ہے۔ جیسے آج کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اس 9 ذی الحجہ میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، پچھلے سال کے بھی اور موجودہ سال کے بھی۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی ان مہینوں میں ثواب کمانے کا بہت اچھا موقع دیا ہے۔ تو قربانی کرنا سنت ہے، سنت موقدہ بھی کہہ لیجئے، ہاں سنت میں بھی ذرا زیادہ درجہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جانور کیسے ہوتے تھے؟ بہت خوبصورت جانور ہوتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، 2 بکرے کاٹتے تھے، ایک تو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کاٹتے تھے، اور ایک جانور اپنی طرف سے اور جو بھی مسلمانوں میں قربانی کرنے کی سخت نہیں رکھتے ان کی طرف سے، یہ 2 بکرے اللہ کے رسول کاٹتے تھے۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی دے سکتے کیا؟ نہیں جی، اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں 2 بکرے کاٹتے ہیں، ایک اللہ کے لیے قربانی اور ایک اللہ کے رسول کے لیے قربانی، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بے وقوفی ہے، نادانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بکرے کاٹے۔ صحابہ پوچھے سب 1 بکرے کاٹتے، آپ 2 کیوں کاٹے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ ہر سال میری طرف سے قربانی دو۔ اگرچہ ایک حدیث صحیح نہیں ہے، پھر بھی اگر رکھیں اس کو، حضرت علی کاٹے، پھر ان کے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین کاٹے کیا؟ کوئی دوسرے صحابی کاٹے کیا؟ کوئی نہیں کاٹے۔ جتنے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں
اس کا ثواب اللہ کے رسول کو ملتا ہے، اس لیے کہ آپ ہی نے ہم کو پوری باتیں بتائی ہیں، ثواب کے سارے کام بتائے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو نیکی کے کام بتائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا، اس لیے سب کا ثواب اللہ کے رسول کو بھی پہنچتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو 4 چیزوں کی قربانی جائز نہیں، 4 چیزوں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تو بتایا آپ نے کانا جانور، ایک دم آنکھ اس کی ایک ہے ایک نہیں ہے، کہا نہیں جی یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وہ جانور جو بہت بیمار ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور بالکل بوڑھا ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور ایک روایت میں بھی آیا کہ جن کے کان کٹے ہوں وہ بھی نہیں قربانی کر سکتے۔ آگے سے پیچھے سے حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم بکرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، اس کے کان کو دیکھ لیں، اس کی آنکھ کو دیکھ لیں۔ تو عام طور پر کیا کرتے ہیں کچھ کافر لوگ کان کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں کنگورے کی طرح ان کے بتوں کے لیے، تو اس لیے بھی منع کیا گیا ہوگا، یا کوئی دوسری بات ہوگی وہ بھی ہو سکتا۔ اسی طرح جس کی سینگ ٹوٹ گئی ہو، سینگ نہیں ہے جائز ہے بکرا ہو لیکن سینگ ٹوٹ گئی، اس جانور کی قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ سینگ ٹوٹنے کے بعد جیتا نہیں ہو، 2-4 دن میں مر جاتا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا بھی حکم دیا کہ سینگ ٹوٹی ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن سینگ نہیں ہے ہاں وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قربانی کے متعلق اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں اور ہمارے لیے ثواب حاصل کرنے کا بہت موقع دیا ہے۔ جو بھی اللہ کے بندے بندیاں روزہ رکھی ہیں، آج عرفہ کا روزہ، اللہ ان سب کے روزے کو قبول فرمائے اور 2 سال کے گناہ ان کے معاف کرے، اور جن کو توفیق نہیں ہوئی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق دے تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ ہو سکیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جی اگر کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قربانی کرنا چاہتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، ناخن بھی نہیں کاٹنا، بال بھی نہیں کاٹنا۔ یہ کون؟ جو قربانی دیتے، ان کے بیوی بچے سب نہیں، وہ سب بال بھی کاٹیں گے، ناخن بھی کاٹیں گے، قربانی دینے والا وہ نہیں کاٹے گا۔ بہت سارے لوگ قربانی دینے کے لیے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن انتظار کرتے رہتے ہیں کب جانور کاٹیں گے، کب ہم داڑھی کاٹیں گے۔ بہت غلط بات ہے۔ ثواب ملے گا کب؟ آپ اس نیت سے چھوڑے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ بکرے کے لیے قربانی کے لیے داڑھی چھوڑے اس کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، ثواب 2 ملے گا آپ کو، ایک تو بکرے کے لیے قربانی کے لیے ناخن بھی نہیں کاٹے، بال بھی نہیں کاٹے، اور دوسرا تمہاری نیت تھی اللہ کے رسول کی سنت، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لہٰذا ان کو چاہیے داڑھی رکھیں، جتنی رکھ سکتے ہیں رکھیں، نہیں ہونے سے تھوڑی ہونا بھی بہتر ہے۔ تو اتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بکرا، ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا، ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا، ایسی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اب یہ جو اللہ کے رسول نے قربانی دی، کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ سب کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ایک بکرا، اتنا ہی نہ کیے تو ایک بکرا کافی ہے گھر کی طرف سے، کتنے بھی لوگ ہوں، ایک گھر میں اگر باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، سب جو ہے کماتے بھی ہیں، سب ہے، لیکن چولہا ایک ہی ہے، سب ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، ایک ہی ہانڈی سے کھاتے ہیں، ایک بکرا کافی ہے۔
اور اگر ہانڈی الگ الگ ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک آدمی ایک ایک بکرا قربانی دے گا. جیسے باپ یہ قربانی دے گا، بیٹا جس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا چولہا الگ ہے وہ یہ قربانی دے گا. تو یہ قربانی کافی ہے. تو کوئی کرنا چاہتا ہے 2 قربانی، 3 قربانی، 4 قربانی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں تھے بکرے کاٹتے تھے نا 2. لیکن جب حج کو گیا آپ، حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کاٹے. 1 نہیں 2 نہیں، 100 اونٹ کاٹے. اللہ اکبر. ایک تو ہوگا کہ آپ جو حج کو گئے تھے قران کیے تھے نا اس کا ہوگا، باقی 99 پر 9 اونٹ کاٹے سب کو کھلانے کے لیے، سب کو دینے کے لیے. قربانی کا گوشت بڑا متبرک ہوتا ہے. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے 60 پر 3 63 اونٹ کو نہر کیا. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کاٹو باقی، تو وہ کاٹے. اللہ کے رسول نے کہا ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا لو. 100 ٹکڑے جی، 100 اونٹ کے ٹکڑے. کہا کہ پکاؤ اس کو. پکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھائے اور شوربہ پیے. دیکھیں کتنی برکت کا ہے یہ. تو اس لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں 2 3 4 اچھا ہے. لیکن کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے صاحب ٹھیک ہے جانور کی قربانی کا ثواب، جانور کے قربانی کا ثواب آپ کو یقیناً ملے گا، لیکن کافی آپ کے لیے ایک. اس لیے کچھ غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، آپ چاہے تو ان کو دے دیجئے پیسہ. لیکن قربانی کی جگہ پیسہ خرچ کرے وہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں، قربانی نہیں جی میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہ قربانی آپ کر دیے اتنا ثواب آپ کو مل گیا. رشتہ داروں میں کوئی ہیں غریب ہیں، بکرا خرید کے ان کو دے دیے کہ صاحب تم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو صحابہ کے ذرا حیثیت نہیں رہتی تھی ان کو جانور دیتے تھے. کتنے جانور دیتے تھے بکرے. لو جی تم اٹھا لو، تم اٹھا لو، تم اٹھا لو. اور اللہ کے رسول صرف اپنی طرف سے بیویوں کی طرف سے یہ قربانی دیتے تھے. تو اس طرح کوئی آدمی اگر اس طرح کرے تو ٹھیک ہے. اگر اس طرح نہیں ہے، غریب ہے، کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، پیسہ دیں تو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایسے بھی کچھ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی قربانی کر دی، آپ کو ثواب پورا مل گیا. اب دوسرا تیسرا کرتے نا اس کے لیے میں نے کہا یا تو بکرا لے کے دے دیجئے تاکہ وہ خود بھی جو ہے قربانی کرے گا اور اس کا ثواب بھی آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قربانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان کو، بس پیسہ دے دیے جاؤ جی کاٹ دو 2 3 بکرے لے کے میری طرف سے، کچھ بھی دلچسپی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے ہاتھ سے کرو، قبلہ رخ ہو کر کرو. یہ صرف عید کے موقع پر. باقی بکرے کاٹتے ہیں نا روزانہ وہ قبلہ رخ کی کوئی بات نہیں ہے. قبلہ رخ کی بات عید کے موقع پر ہے کہ بکرے کو جو ہے ذبح کرتے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ذبح کریں. اللہم من کا ولکا، اللہ تو ہی دیا مجھے پیسہ، میں تیرے ہی واسطے قربانی کرتا ہوں. اللہم تقبل منی و اہلی، اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی اور میرے گھر والوں کی طرف سے بھی قبول فرما. اب خالی کوئی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹا کافی ہے، اتنا بولے تو کافی ہے. یہ جو میں نے کہا اللہ تیری طرف سے ملا مجھے، میں تجھے ہی دیتا ہوں، اللہ میری طرف سے بھی میرے گھر والوں کی طرف سے تو قبول فرما. دل میں نیت ہے بس ہے، لیکن زبان سے بولنا بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو بہت سارے مسائل قربانی کے تعلق سے ہیں. ایک بکرا ایک گھر والوں کی طرف سے، اس میں 2 3 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. ہاں کسی کے پاس 3000 ہیں، کسی کے پاس 4000، 3 4 بھائی ہیں، سب ملا کر یہ قربانی کر دیے. پیسہ نہیں،
جی ایک جانور اپنے بھائی کو دیے، میرے پاس 5,000 ہے تو رکھ لیں، میرے پاس 3,000 ہے، ہو گیا 8,000، اچھا میرے پاس بھی 2,000 ہے، قربانی کرے ایک۔ یہ قربانی تین کی طرف سے نہیں ہے، ایک کی طرف سے ثواب سب کو ملے گا۔ جیسے بکرا دیا نا اللہ کے رسول سب کو، ویسے ہی پیسہ بھی کوئی دے کے، 3-4 بھائی ہیں آپس میں، ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، قربانی کرنے کی خواہش ہے، تو ایسا کریں تو انشاءاللہ جائز ہو جائے گا۔ اونٹ میں اور گائے میں 7 حصہ ہے، 7 حصہ ہے، لیکن یہ میں اس سے پہلے بھی بولا ہوں، آپ جانور کو دیکھیں گے، اس نے خریدا 4,000 روپیہ، 4,500 روپیہ ایک حصہ ہے، تو خریدے جی، خریدنے کے بعد جانور کو دیکھنا، یہ ہے کیا میرا جانور؟ ہاں یہی ہے آپ کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی کہا، فاطمہ تم دیکھو، قربانی کے وقت آ کے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک بات ہے نا، اس لیے آپ بھی جا کر اس وقت دیکھیے قربانی گائے کی جو کی گئی آپ کی طرف سے، کیا وہ ٹھیک جانور ہے کیا، وہی ہے کیا؟ اس لیے کہ ایک مستقل کاروبار بن گیا ہے، دھوکہ بن گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں، پیسہ آپ سے لیے اور کچھ بھی کاٹ دیے۔ قربانی کے لیے شرط کیا ہے؟ بکرا اگر ہے 2 دانت نکلے رہنا۔ کب نکلتا دانت؟ 1 سال پورا ہونے کے بعد دانت نکلتا، رات میں گرتا نکل جاتا، تھوڑا تھوڑا انسان کو نکلتا نا، ویسا نہیں ہے اس کا۔ بچہ پیدا ہوتا بکری کا، پورے دانت رہتے، اس کو بولتے دودھ کے دانت۔ چارے کے دانت، یہ 2 دانت گر جاتے سامنے کے، پھر اس کے بعد وہ 2 دانتا ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ لیکن جو پوٹلا ہے وہ 6 مہینے کا 8 مہینہ کا ہو تو بھی جائز ہے، دیکھنے میں ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے۔ نعمت الاضحیۃ الجدۃ من الضأن، دیکھو جی یہ جو پوٹلا ہے بہترین قربانی کا ہے، 8 مہینہ کا ہو تو اس لیے وہ جائز ہے۔ اور گائے کو بیل کو 2 سال کے بعد دانت نکلتا، 2 سال کے بعد دانت نکلتا۔ اب یہ جو پیسہ لیتے نا قربانی کا، وہ کیا دیکھتے کیا دانت ہے نہیں ہے؟ لے لیے قربانی کر دیے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر دیے، نہیں جی، اس لیے تم کو دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، پیسہ سب کے لے کے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ معتبر لوگوں کو دیجیے اور دیکھیے اپنے آنکھ سے یہ جانور میرا ہے، تو جاتے وقت قربانی کرتے وقت بھی دیکھیے، بدل دیتے، کوئی بتاتے کہ یہ جانور ہے آپ کا، آپ گئے نہیں نا، ہمارے گھر کو گوشت بھیجو، کتنا 8 کلو آتا کیا؟ اچھا بھیج ڈالو جی، گئے نہیں، وہ کیا کیا، کئی لوگوں کا ملا کے کاٹ کے آپ کے گھر کو 8 کلو بھیج دیا۔ بڑا دھوکہ ہوتا ہے، ایمانداری کم ہے، قربانی میں بھی کاروبار ہے، دھوکہ دڑی ہے۔ کتنی مشکل ہے، آج کل مسلمان کتنے بے ایمان ہو گئے ہیں، تو اس کا خیال کیجئے، اور آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں۔ آج کل تو سمجھے وہ یہ ہیں، کرونا کا زمانہ آ رہا ہے، اس لیے آپ اس بات کا خیال کیجئے، پاکی صفائی کا ضرور خیال کیجئے۔ عید کے موقع پر یہ سب باتیں بتائی جائیں گی، مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، کرونا کا زمانہ ہے، آپ اس کا خیال کیجئے، پاکی صفائی کا۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گوشت بھی خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ کیا کرتے تھے مکے کے لوگوں جو حج کے موقع پر نا، حج کے موقع پر قربانی بھی کرتے تھے نا، گوشت لا کے کعبے میں لٹکا دیتے، بولتے دیکھیں میرے اونٹ کا یہ گوشت ہے، ایسا فخر کرتے تھے، اور خون لا کے کعبے کی دیوار پر ملیٹ دیتے تھے۔ تو کہا اللہ نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو خون کی بھی ضرورت نہیں، گوشت کی بھی ضرورت نہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ یہ جو جانور تم نے خریدا ہے، فخر کے لیے خریدا ہے کیا؟ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ہماری چھوٹی بستیوں میں ایسا ہوتا ہے، بکرا
4 दिन 5 दिन पहले ख़रीद लेते। ख़रीदने के बाद गलियों में बच्चे ले जाकर उसको दौड़ाते करते खुशी में। लेकिन अगर कोई इसलिए करता है, जाओ जी पूरे मोहल्ले में बताओ सबसे बड़ा बकरा मेरा, सबसे कीमती बकरा मेरा, ये तकवा नहीं है ना, ये रियाकारी है, नाम व नमूद है। इसलिए तकवा चाहिए अल्लाह को। वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम कदालिक सख्खरहा लकुम। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस जानवर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। एक बैल के अंदर कितनी ताकत होती है जी, कितनी ताकत होती है। उसको गिराने के लिए कितने लोग मिलकर गिराते हैं, कमर में हाथ रस्सी बांधते फुला करते गिनता। वो एक बैल 4-5 आदमी उठा फेंक देता। अल्लाह ने हमारे लिए उसको मुसख्खर किया। हम काटने के बजाय वो हमको हमको सींग मार के ख़त्म कर देता। अल्लाह की नेमत को याद करो जी। अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कदालिक सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ने तुमको हिदायत दी ना, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इसीलिए अरफे की सुबह से वो 13 तारीख के असर तक नमाज के बाद तकबीर पढ़ते हैं। वैसे तकबीर पढ़ते ही रहना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हमेशा पढ़ते रहिए, घर में पढ़ते रहिए, चलते फिरते, बस में बैठे हैं पढ़िए, ट्रेन में बैठे हैं पढ़िए, कार चलाते हैं पढ़िए। इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ाई बयान करो अल्लाह की। अगर इतना नहीं कर सकते हैं, कम से कम फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर पढ़ो, सब मिलकर नहीं, अलग अलग अपनी तकबीर पढ़ो जी। फ़ौरन भी नहीं, जो ज़िक्र आता है अल्लाहुम्मा सलाम इनका सलाम, ये सब पढ़ के पढ़िए आप अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। शुरू में 2 मरतबे बोल सकते अल्लाहु अकबर, 3 मरतबे भी बोल सकते। तो ये कब तक बोलते रहेंगे? 13 तारीख की असर को बोलकर ख़त्म कर दिए। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने तुमको हिदायत दी ना, अल्लाह की पाकी बयान करो, बड़ाई बयान करो, किबरियाई बयान करो, ये अल्लाह ताला ने कहा। तो लिहाजा क़ुरबानी के दिनों में तकबीर पढ़ी जाती है। पहले दिन अगर क़ुरबानी करते हैं ज़्यादा अच्छा है जी, ज़्यादा अच्छा है। वैसे दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, चौथे दिन करे तो भी सवाब तो मिलता है। लेकिन एक हदीस में यूँ आया, ईद के दिन सबसे बेहतरीन काम जो बंदा करता है अल्लाह को पसंद है, वो है इराक़तुद्दम, जानवर को क़ुरबानी करना। इसकी हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद है। लिहाजा अगर कोई आदमी ईदगाह जाने से पहले क़ुरबानी कर दिया, नमाज हुई नहीं, ईदगाह जाने से पहले क़ुरबानी कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी वैसी कर दिए, अल्लाह के रसूल आज गोश्त खाने का सबको मन करता है ना, इसलिए मैं सवेरे ज़िबा कर दिया। कहा नहीं जी तुम्हारी क़ुरबानी नहीं हुई, नमाज के बाद क़ुरबानी करना, तब तुम्हारी क़ुरबानी होगी। तो क़ुरबानी के अहकाम बहुत हैं, उन सब को आपने सुना भी होगा। बयान में क़ुरबानी के लिए कि वो भी रखे जाते हैं, दुरूस भी रखे जाते हैं, प्रोग्राम रखे जाते हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो साथ ही साथ गाय बैल में, गाय भी काट सकते, बैल भी काट सकते, बकरा भी काट सकते, बकरी भी काट सकते। नर होना मादा होना वैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हो आप कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिए दांत है क्या उसके। अगर बकरा है, पोटला है, तो उसके लिए मैंने कहा 6 से 8 महीने का है तो उसकी क़ुरबानी कर सकते हैं। वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो ईद की कुछ बातें हैं, उसको भी समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया औरतें ईदगाह को आओ। यहाँ तक के हैज़ वाली औरत है ना, वो भी ईदगाह को आए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी।
کنارے جا کے بیٹھے گی، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوگی۔ تو لہٰذا عورتوں کو آنا چاہیے، عیدگاہ کو لے کر آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اگر ہماری بہن کے لیے اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا اس کی سہیلی اس کو اپنے ساتھ بلا کر لائے جی، ایک چادر میں دونوں آئیں گی، لپیٹ لیں گے دور سے۔ تو اتنا بتایا اللہ کے رسول نے۔ تو عیدگاہ کو آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ صاحب وہ عورتیں جو آتی ہیں ان کے لیے خوشبو لگا کر نہ آئیں، پھول لگا کر نہ آئیں، بال چھپا کر آئیں۔ بہت ساری عورتیں پھول بھی لگا کر آتی ہیں، بال بھی ان کے نظر آتے ہیں۔ نہیں جی، بال بھی چھپانا ضروری ہے عورت کے لیے۔ کس سے؟ نان محرم سے، نان محرم سے، ابا سے نہیں، بھائی سے نہیں، شوہر سے نہیں، ماموں سے نہیں، چچا سے نہیں، لیکن اجنبی آدمی جو ہوتا ہے اس کو خیال کرے، پھول بھی نہیں لگائیں گے اور بال بھی نہیں بتائیں گے، اس کا خیال کریں۔ جاتے وقت تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے عیدگاہ کو، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، ایک راستے سے جائیں گے، دوسرے راستے سے آئیں گے۔ تھوڑا بھی راستہ بدل جائے کافی ہے الحمدللہ۔ آنے کے بعد آپ قربانی کریں گے۔ گھر سے وضو بنا کر آئیے، وہاں عیدگاہ میں ذرا پریشانی ہو جاتی ہے، اس کا خیال کیجئے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے، آتے وقت تکبیر نہیں ہے۔ یہ تکبیر آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ جو سنت کا طریقہ ہے عیدگاہ کو جاتے ہوئے جماعت کی شکل میں تکبیر پڑھتے ہوئے، آتے وقت ویسا تکبیر پڑھتے ہوئے نہیں، الگ الگ سب لوگ آئیں گے، سب لوگ جائیں گے۔ تو عید کے بھی بعض احکام ہیں، ان کا بھی خیال کیجیے۔ نہانا ہے کیا؟ سنت ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے دن نہاتے تھے، بولے نہیں اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول بولے نہیں بولے۔ اس لیے اگر کوئی نہانا چاہتے ہو نہائے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہمارے گھر میں ایک حمام ہے، ہم 5 بھائی ہیں، کیسا نہانا؟ ماشاء اللہ، کیا نہانا؟ پانی بہا لیے وہی نہانا ہے، 2 منٹ میں ایک آدمی نہا لیتا۔ یہاں کوئی میل تھوڑی نکالنا ہے، فلاں تھوڑی کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا 2 منٹ میں نہا لیں گے جی، 5 بھائی ہیں، 10 منٹ میں نہا لیں گے، 15 منٹ میں نہا لیں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہنا نہیں ہمارے یہاں حمام بہت کم ہے، اس لیے 6:30 کو نہیں 7 بجے رکھو عید کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز، رمضان کی عید کی نماز، سورج جب جو نیزہ بلند ہو جاتا تھا تو پڑھتے تھے۔ کتنا ہوا؟ یعنی سورج نکلا جی، نکل کے 20-25 منٹ میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ کی قربانی کی عید کی نماز ایک نیزہ 10-12 منٹ پڑھ لیتے تھے جی۔ نماز میں دیر نہیں کرنا، جلدی پڑھنا بھی سنت ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو عید کے چند باتیں ہیں، اور بہت ساری باتیں عید کے موقع پر عید کے خطبے میں بتائی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ قربانی کا ارادہ کیے ہیں، اللہ ان کی قربانی کو آسان کرے، قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس کا بھی فائدہ پہنچائے۔ اور جو لوگ کے سنت سمجھ کے یا یہ کہ قربانی کے واسطے اپنی داڑھی چھوڑ دیے ہیں، مونچھ نہیں داڑھی، اور اللہ توفیق دے ہمیشہ کے لیے داڑھی چھوڑ دیں، تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ان کی قربانی بھی قبول ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں، ایسا ہوا کہ صاحب میں داڑھی مونڈ دیا، بال نکال دیا، ناخن کاٹ دیا، ٹھیک ہے جی، تب بھی تم کو قربانی کرنا چاہیے، قربانی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو حیثیت ہو پھر بھی قربانی نہیں کرتا کیا؟ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ضروری قرار نہیں دیا قربانی کو۔ جیسا کہ میں نے کہا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بال بھی نہ نکالنا چاہیے،
ناخن بھی نہیں نکالنا چاہیے. کوئی بھول کے نکال دیا کوئی بات نہیں جی، جان بوجھ کے نکالا ثواب کم ملے گا لیکن اس کی قربانی ہو جائے گی. قربانی حلال مال کی ہونا. حرام کاروبار جو کرتے ہیں 2 کاٹو 10 کاٹو 20 کاٹو کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا، اس میں بھی کوئی آدمی مشرک ٹائپ کا ہوگا، درگاہ پرست ہوگا، فلاں ہوگا. نہیں جی، سب توحید والے 7 آدمی مل کر قربانی کرو. 3 آدمی ایک گائے لے کر سکتے، 4 آدمی ایک گائے لے کر سکتے. 7 ہونا ضروری نہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہونا. 7 سے کم ہوتے کیا پرواہ نہیں جی، پرواہ نہیں، ثواب ملے گا سب کو. تو حلال پیسے کی قربانی، حرام پیسے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے. حرام کمائی سے، سود کی کمائی سے کتنے جانور کاٹے تو بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے. ان ساری باتوں کا خیال کیجیے. اللہ ہم سب کو امن و امان کی عید نصیب فرمائے. ہندوستان کے سارے جگہوں میں امن و امان کی عید ہو. اللہ تعالیٰ فتنہ پرور لوگوں سے فتنے سے بچائے، ان کی عید خیر و خوبی سے گزرے. اللہ تعالیٰ ہماری عید کو بھی قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو بھی انشاءاللہ قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.